خرچہ تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اور بل لیں گے نیشنل بینک سے. تو خرچہ کیسے کریں گے؟ کہ جو 2 لاکھ کا کام ہے نا اس کو 5 لاکھ میں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ 2 لاکھ کا، ان کا بھی 2 لاکھ کا کام اگر ہم نے کرنا ہی ہے تو 2 لاکھ میں کیوں نہ کریں؟ بالکل. ان کو فی سبیل اللہ کو 5 لاکھ دیں. بینکر ذرا اسٹرکٹ ہوتا ہے حساب کتاب. بینکر تو اب ان کے پاس تو نہ پٹواری نہ تحصیلدار. اور یہ بھی میں ایک بات کروں، ہمارے کل جاوید اختر صاحب ہیں جو ڈی جی پی آر تھے صاحب، جہاں پر وفاقی محتسب میں ڈی جی، انہوں نے کل فون کیا تھا. انہوں نے کہا جب گورنر جیلانی چلے یہاں اس وقت ان کے ساتھ وہ ڈی جی پی آر تھے. کہتے ہیں دورے پہ جاتے تھے، بڑا کھانا جو ہے اچھا کھانے کو ملتا تھا. اور ایک بار پھر ایک ایسی جگہ گئے ساؤتھ پنجاب میں تو بہت ہی پرتکلف کھانا تھا. گورنر صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کھانا پیسہ کون دیتا ہے بھائی اس کھانے کا؟ تو سارے چپ. آخر ان کو معلوم ہوا کہ وہ کہتے جی پٹواری اور تحصیلدار دیتے، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں. اب جسے حکومت پنجاب نے کہا کمپیوٹرائز کر دیں گے ہم نے بالکل پٹوار خانہ، تو وہاں سارے لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ حضور آپ تو خود یہاں تھے نا، کہ جناب یہ بتائیے کہ پھر پٹواری اگر ختم ہو جائے گا تو آپ کے جلسے جلوس جو ہے ان کا بندوبست کون کرے گا؟ اب وہ آپ دیکھ لیجیے. تو فی الحال تو انہوں کا بینک والے کو پکڑ لیں، اب بینک والے قابو نہیں آ رہے. جی شاہ صاحب، حافظ احسان صاحب ہے ہمارے ساتھ لائن پہ لاہور سے. جی السلام علیکم حافظ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، فرمائیے جناب. سر میں ذوالفقار احمد بات کر رہا ہوں. جی اچھا، ٹاؤن کالا خطائی روڈ سے. ہاں جی سر میں مینٹلی اتنا سیٹسفائیڈ ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کہ آپ کا نام سنا ہوا ہے کہ آپ خدا طرف انسان ہے. ہم جیسے لوگوں کی آپ کریں گے. بات کیا ہے سر؟ یہ رانا اقبال صاحب ہے. میں نے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا تھا 7 مرلے کا. رانا اقبال صاحب جو اسپیکر ہیں وہ؟ جی رانا اقبال صاحب سر یہ پی ایم ایل نون کے نا مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی ہے شاہدرہ سے. سابقہ ایم پی رانا اقبال. اچھا ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا بیٹا، ان کے بیٹے ہیں رانا نصر صاحب. اچھا سر وہ ایک نا بڑا اپر لیول پہ قبضہ گروپ چلا رہے ہیں. میں غریب آدمی ہوں، میری زندگی کی جمع پونجی جو میں نے اکٹھی کی تھی نا وہ میں نے اس کے لیے میں نے ایک 7 مرلے کا اپنی بچیوں کے لیے پلاٹ لیا. میری 8 مرلے کا 7 مرلے کا پلاٹ ہے سر. میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی. تو کیا ہو رہا ہے پلاٹ کو؟ آپ نے جلدی بتایا نا مجھے. سر وہ اس میں نا قبضہ گروپ ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے سارے میرے پلاٹ کے اوپر. انہوں نے 4 دیواری کر لی ہوئی ہے اور وہ ہر روز دوسرے تیسرے دن بعد میں 30 سے 40 کے قریب میں. بھائی ایس ایچ او نہیں ہے وہاں کوئی تھانے کا؟ فیروز والا لگتا ہے آپ کو میرا خیال. سر تھانہ فیروز والا کے ایس ایچ او معظم صاحب ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے. میں بڑا جا کے رویا ہوں. میرے تینوں بھائیوں کو اور مجھے اٹھا کے وہ لے گئے اور انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے میرے اوپر تشدد کیا، ان تینوں بھائیوں کے اوپر. اور ساری رات ہمیں تھانے میں رکھا. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تم نے اگر بات کی تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ جو پولیس کے حکام ہیں وہ بھی دیکھیں جناب. بات یہ ہے ذوالفقار صاحب، پولیس کے حکام بھی آپ کی فریاد سن رہے ہیں اور حکومت پنجاب کے ذمہ داران جو ہیں وہ بھی اس طرف توجہ کریں. اور یہ کچھ رانا صاحب جو ہیں جی ان کو کچھ ڈالے، کیا ہوتا ہے وہ لگام یا پٹا کچھ ڈال دیں جی لگام وغیرہ. جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ جی تیفور صفدر صاحب ہیں، انہوں نے سویڈن سے آپ کی بات کی تائید میں کہا ہے اور شامی صاحب کہا ہے کہ شامی صاحب میں آپ کو ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سویڈن میں صرف 50 لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے اور ایک سال میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب اگر یہ سویڈن میں ممکن ہے جس کو وہ زیرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ تو پاکستان کو سویڈن میں داخل کر دیں. پاکستان میں کسی کو، میں حیران ہوں کہ کسی کو درد ہی نہیں ہے. یہ سڑکیں جو ہیں ان پہ ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں، مارتے ہیں جو قاتل ہیں. جو آپ گاڑیاں دے دی ہیں، کسی کو کار دے دی ہے، کسی کو موٹر سائیکل دے دی ہے، کسی کو بس دے، جس کا چاہے بچہ مار دے، جس کو چاہے بزرگ مار دے. شاہ صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.